السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ تھوڑی بات کی جائے، آپ لوگوں سے کچھ ڈسکس کروں۔ تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس، بولتے ہیں کہ اورل سیکس کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اورل سیکس کا مطلب ہے منہ کے ذریعے جو سیکس کرتے ہیں اس کو اورل سیکس بولتے ہیں۔ مثلا اورل سیکس جیسا کہ میاں بیوی کا ویجائنا چاٹتا ہے اور بیوی میاں کا لنگ چاٹتی ہے، تو اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہے۔ بیماریاں بہت زیادہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے وہ منہ کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں، جو کینسر کا سبب ہوتا ہے، جس سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ صاف صفائی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ تو کون ایسا ایک بندہ ہے جو یہ کر کے بیماریاں چاہتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اسلام میں منع فرمایا ہے۔ اسلام میں یہ بھی منع فرمایا ہے کہ سیکس کرتے وقت ویجائنا کو دیکھیے بھی مت۔ یہ لائٹ بند کر کے اپنی بیوی کے پاس جائیے، پاکیزہ ہو کے پاس جائیے، پاک صفائی کا خیال رکھے۔ تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، بولا جاتا ہے کہ بیوی بولتی ہے کہ میرا ہسبینڈ فورس کرتا ہے کہ اورل سیکس کرتے ہیں۔ بہت سارے ہسبینڈ آتے ہیں، بولتے ہیں کہ میری بیوی بولتی ہے، فورس کرتی ہے کہ اورل سیکس کرو۔ تو ایسے فورس مت کرے۔ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ تو سب سے پاکیزہ ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ کون ایسا چاہتا ہے کہ تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اتنی بیماریاں پیدا کریں اور کینسر کا سبب بنے، جو منہ کے دانت خراب ہو جائے، منہ کے اندر جو قطرے جاتے ہیں اسپرم کا، تو اس کے ذریعے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے درمیان میں پیار کرتے رہے۔ اپنے پارٹنر کو ایسا مت کہیے کہ جبراً یہ کام کرو، اور یہ چیزیں تو جانور کرتے ہیں۔ تو ہم انسان اور جانور میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسانوں میں عقل ہے اور جانور میں نہیں ہے۔ تو جانور جس طرح اپنے پارٹنر کا یہ شرمگاہ چاٹتے ہیں، تو ابھی انسان بھی بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، بہت تیزی سے یہ پھیلا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بائی فورس ہوتا ہے، یا میرا شوہر یہ چاہتا ہے، یا میری بیوی یہ چاہتی ہے۔ تو یہ مت کیجئے، اس سے گریز کرے۔ جانور کی طرح یہ شرمگاہ کو چاٹنا بالکل منع ہے، اور جس طرح کے اسلام میں منع ہے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یورپین کنٹریز جو کرتے ہیں وہ تو شراب کے نشے میں دھت ہو کے ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چاٹتے ہیں، وہ تو ہوش میں نہیں رہتے، اور اگر ہوش میں رہتے بھی ہے تو اس کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام میں یہ بہت غلط بات ہے، جس طرح کہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اپنے میاں بیوی کے رشتے کو صاف رکھے، کیونکہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے۔ تو برائے مہربانی اپنا خیال رکھے، اپنے صحت کا خیال رکھے۔ اس سے بہت سارا کینسر پھیلتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہم صفائی رکھتے ہیں، اور یہ
صفائی کے بعد ہم یہ اورل سیکس کرتے ہیں، تو یہ صفائی کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کا سپرم نکلتا ہے اور منہ کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے، اسی سے کینسر لگتا ہے، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہے، ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، جتنی بیماریاں بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، تو یہ مت کیجیے۔ بقرہ میں لکھا ہے، ہماری عورتیں تمہارے لیے کہتی ہے جس طرح جاؤ جا سکتے ہو، لیکن اپنے لیے نیک اعمال کے ساتھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرعی بتایا گیا ہے اسی طرح اپنے میاں بیوی کے رشتے کو پاکیزہ رکھو، اور تھوڑی سی لذت کے لیے یہ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چاٹنا منع فرمایا ہے، تو اس سے گریز رکھے۔ یہ بات اتنی تیزی سے یہ فون سیکس کی وجہ سے پھیلا جا رہا ہے، تو فون سیکس میں تو یہ لوگ بہت سے عجیب کام کرتے ہیں، اورل سیکس کرتے ہیں، منہ کے ذریعے کرتے ہیں، اینل سیکس کرتے ہیں، تو اسلام میں جس طرح فرمایا ہے اسی طرح کرے، سامنے کے شرمگاہ سے سیکس کرے اور پاک صفائی کا خیال رکھا کرے۔ جو پیچھے کے شرمگاہ سے لوگ سیکس کرتے ہیں اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کے پچھلے شرمگاہ سے سیکس کرتا ہے، تو اس سے گریز رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانوروں کے اعمال کے مشابہت سے منع فرمایا ہے تو کیوں ہم اس کو کریں؟ میں نے ویڈیو میں جو ناگوار الفاظ بیان کیے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ باتیں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ شرمگاہ چاٹنا بالکل اسلام میں منع فرمایا ہے، تو آپ سب اپنا خیال رکھیں اور اپنے صحت کا خیال رکھیں اور کینسر سے بچیے۔ آپ خود سوچئے، جدھر سے ہم پیشاب کرتے ہیں، گندگی نکالتے ہیں، واش روم کرتے ہیں، اس جگہ کو چاٹنا مناسب ہے کہ نہیں؟ منہ اور زبان سے مسلمان اللہ پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اس منہ سے ہم یہ گندگی کیسے اندر لے کے جا سکتے ہیں؟ تو یہ بات پہ ذرا غور کیجئے۔ اہل مغرب شراب کے نشے میں دھت ہو کے اپنے پارٹنر کے شرمگاہ کو چاٹتے ہیں، لیکن مسلمان تو ایسا نہیں ہوتے، اسلام میں منع فرمایا ہے۔ اہل مغرب والے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ بھی ہے تو وہ نشے میں ہوتے ہیں، تو ہمارا اسلام میں تو نشہ کرنا منع ہے، اور شراب پینا تو بالکل منع ہے، شراب پینا حرام ہے، تو وہ لوگ تو شراب پی کر پھر ایک دوسرے کے شرمگاہ کو چاٹتے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ بالکل حرام ہے، تو ہوش میں ہو کے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 222 میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب وہ پاک ہو جائے ان کی طرف اس طرح جاؤ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سپرم کا ایک قطرہ جب کپڑوں پہ گرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہ منہ کے ذریعے پیٹ میں جائے تو یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں؟ آپ یہ خود سوچئے۔ والسلام۔